بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی ایک مشہور شخصیت جناب طاہر لطیف عباسی صاحب موجود ہوں گے. حائل کا علاقہ ہے یہ، اور یہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اور یہ مدینہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے. اور طاہر لطیف عباسی صاحب کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سردار عبداللطیف عباسی صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں بطور ایم پی اے انہوں نے کنٹیسٹ کیا کئی دفعہ. سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا. اور سردار طاہر لطیف عباسی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ آج ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے جو ایک تنظیم بنا رکھی ہے کھلوال کے نام سے، جو ان کی برادری ہے، اور انہوں نے اس کو کیسے اسٹیبل کیا ہے، کیسے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں سے شامل کیا ہے، اور جو سپریم کونسل انہوں نے بنائی ہے اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آپ یہاں پر حائل میں ہیں، اور کیا شغل ہے، اور آپ کی ایکٹیویٹیز تو پاکستان میں آپ یہاں پہ رہے ہیں اور کام آپ پاکستان میں بہت زیادہ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب ویورز کو السلام علیکم. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، اللہ پاک کا کرم ہے. جو باتیں آپ نے وہ ساری ٹھیک ہیں. باقی بات یہ ہے کہ میں حائل میں ہوں، سعودیہ میں ہوں، اور ایکٹیویٹیز پاکستان میں چل رہی ہیں. تو اس کے لیے جگہ کا یا فاصلے کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی معاملہ نہیں ہوتا. آپ کے دلوں میں جگہ ہو اپنوں کے لیے تو وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ جو ہم جس تنظیم کے متعلق اب بات کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ہماری برادری بیس پہ ہم نے ایک اپنی برادری کو اکٹھا رکھنے کے لیے، یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور علاقے میں جو ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ مطلب اس طریقے سے ڈلیور کر سکے، تو ان کی تھوڑی ہیلپ کے لیے جو بات کرنی تھی وہ اس ہماری تنظیم جو ہے کھلوال برادری ایسوسیشن کہہ لیں یا گروپ آف کھلوال برادری کا ہمارا ایک سسٹم بھی ہے، وہ اس میں ان کو گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، علاقے کی برادری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا علاقہ جو ہے وہاں سے ہم آج ایسا ہے کہ ہر فیملی میں، ہر گھر میں ایسی پوزیشن ہے کہ سب کھاتے پیتے ہیں. زیادہ تر لوگ آؤٹ آف کنٹریز ہیں اور اچھی ان کی سورس آف انکم ہے. تو اب پوزیشن ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہم اپنا اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے اگر چاہیں تو ہم اپنے ان بچوں کی، ان بیوہ بہنوں کی، ان اپنی فیملی سے پوش جو ہمارے بڑے ہیں ان کی، ہم اگر بغیر کسی یعنی شوشہ کے اپنے طور پہ ان کی کر کوئی ہم ایسی ہیلپ کریں تاکہ ان کا برم بھی رہ جائے، کل ان کو کوئی تانا بھی نہ ہو، کسی جگہ پہ احساسی کمتری کے شکار بھی نہ ہوں، اور پھر وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے قدم میں قدم ڈال کے چلیں. تو اللہ پاک اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری یہ ہے کہ آپ جب کسی کے لیے درد رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو بہت آسان کر دیتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے کفالت کا یہ جو پروگرام شروع کیا ہے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں، جو بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی کفالت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو جن لوگوں کی کفالت ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور عین فرض ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں، جو لوگ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے میرے ساتھ یہاں پہ گپ شپ میں کہ یار ایسی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا ایسے لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ بیسکلی آپ نے یہ فنامنا اور یہ آئیڈیا جو ہے وہ لیا کہاں سے اور کیسے یہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی؟ جی اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں، ہم لوگ ایک برادری ازم والے لوگ ہیں، فیملیاں ہیں ہماری، اور 6-8 ہزار 6-7 ہزار لوگ جو ہیں ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو پھر وہاں پہ اب سرپرستی جو ہے وہ بھی، یا کوئی اگر آدمی کچھ تھوڑا آگے ہو تو اس سے تھوڑا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج سے پہلے 30 سال پہلے آپ چلے جائیں کہ لوگوں کے پاس اویئر بھی نہیں تھے اتنے، اور اس کے بعد فائنینشلی بھی لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے، اسٹرانگ نہیں تھے. آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو میرا ویژن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے، چاہے آپ بات کرنے کے قابل ہوں، چاہے آپ کسی کو کوئی مشورہ دینے کے قابل ہوں، کوئی پیسے کی فائنینشلی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہوں، یہ حصہ ڈالنا پڑے گا. اور اس کے لیے اویئر کرنا ضروری تھا. الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا اس بات کا. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص پیسے ہی دے، بلکہ ہر وہ بندہ جس کا جتنا حصہ ہے وہ ڈالے، چاہے وہ بات کر سکتا ہے،
اس بات کا بھی اس میں اس کا شعر ہے اور اس کا اجر ہے. اب اس میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں یہاں سعودی عربیہ میں ہی ہیں، اور وہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں، منڈی باولدین میں ان کا ایک گاؤں ہے. تو انہوں نے یہاں پہ رہ کے اپنے لوگوں کے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک سلسلہ چلایا ہوا تھا. تو میں ان کے پاس 2-4 دفعہ بیٹھا تو مجھے یہ آئیڈیا ملا. پھر برادری بیس پہ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ تقریباً یعنی ینگ ایج سے ہی اپنی برادری کو وہ رہبری کر رہے تھے، رہنما تھے ان کے، لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے. ایک چیز تو پہلے سے ہی پیدا موجود تھی. اس کے بعد جو میں سمجھتا تھا کہ یہ باتوں تک یا کسی کا جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ کرا دیا، یا اس کے مقاصد یہ ہیں کہ جی اس گاؤں میں اور اس گاؤں میں کیا فرق ہے، چھوٹے مسائل، یعنی اس سے نکل کے بیسک جو چیز تھی کہ میں اس طرف دھیان دینا چاہتا تھا کہ جو بیسک مسائل ہیں یہ تو اوپر والے ہیں، تو کسی وجہ سے فائنینشلی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو سپورٹ کیسے کیا. وہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں وہ شریک سیالہ ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے وہ بات کر نہیں سکتا، مگر اندر اندر اس کی خواہش مر جاتی ہے. تو ہم بھائی لوگ ہیں، ہم سارے ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں. تو ہم اگر اپنا چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اپنا حصہ ڈال کے ان کی ان خواہشوں کا احترام کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری ہر خواہش کا احترام کرے گا. اچھا، یہ آپ نے بڑا زبردست کام شروع کیا ہے، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے اس سفر میں جو آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ کی معاونت بھی آپ کرتے ہیں، پیسے کی صورت میں کرتے ہیں یا دیگر جو بھی، یہ تقریباً زیر خلیج میں یا اور جہاں پہ بھی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس سے وہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کے پاس ابھی تک کتنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہماری تھی کچھ 4-5 سال سے، ویسے سے تو بنے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا ٹائم ہوا ہے. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ جب کبھی موقع پہ کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی اس طرح کی مسئلہ ہو گیا تو ہم لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہم نے اس کی ہیلپ کر دی جو ہم لوگوں سے ہو سکی. یعنی کہ وہ ڈھانچے میں وہ ایک سسٹم نہیں تھا، یعنی ایک پراپر چینل چیز نہیں اس تھی. کے بعد یہ تقریباً 5-6 سال سے والد صاحب کیونکہ اب ایج کے ایسے حصے میں چلے گئے کہ وہ اتنا زیادہ ڈلیور نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے بعد 5-4 سال سے یہ تنظیم کچھ پستگی کی طرف جا رہی تھی اور اس میں کوئی ویو نہیں مل رہے تھے، کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے دوبارہ سے یہ کوشش کی، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. ماشاءاللہ صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا، اور اس میں جو لوگ مخیر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے کہاں پہ ہیں، کیا بزنس ہے، ملک سے باہر ہی زیادہ لوگ ہیں، سورس آف انکم کیا ہیں. تو ہم نے ان لوگوں سے جب رابطہ کیا تو ماشاءاللہ ایک سے ایک نے بڑھ کے بات کی اور ہماری توقع سے بہت زیادہ بات کی. اس کے بعد جو تنظیم ہے اس میں نے 11 لوگوں کو سامنے کیا ہے جو تقریباً یعنی جو ہماری فیملی میں بڑے ہیں، اباؤ 45 یا 60. تو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو 11 لوگوں کی ایک بنائی ہے سپرنگ کونسل اپنے اس سسٹم میں، تاکہ وہ نشاندہی کریں کہ فلاں جگہ پہ یہ معاملہ ہے. اس کے بعد جو ینگسٹر ہیں تقریباً 150 کے قریب ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ کیونکہ یہ ٹریولنگ ایریا ہے، اس میں گاڑی کا معاملہ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے محلے ہوتے ہیں اور ان میں کافی سارا چلنا پڑتا ہے. تو ہر محلے سے تقریباً 10 لڑکوں کو لیا گیا ہے جو وہاں پہ جو اجتماعی طور پہ جو ان چیزوں کی ضرورت ہے ان کا وہ نشاندہی کریں گے، اور اس کا اس طرح ہوگا کہ کہاں پہ کون سی چیز زیادہ ضرورت ہے وہ پرائرٹی میں پہلے ہوگی. میرا جو ویژن ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ علاقے میں جو بچے یتیم رہ گئے، ہمارے بھائی تھے، بڑے اچھے تھے، مزدوری کرنے والے تھے، اس دنیا سے چلے گئے اگر، تو ان کے بچوں کی جو پرورش ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس فیملی سے ایک بچہ پک کیا جائے جس کو ہم اپنے سورس پہ ان کو اچھے کالج، اچھی کو ایجوکیشن دیں، اس کے بعد ان کے لیے اچھی کالج یونیورسٹی کا بندوبست کریں، اور وہ اس معیار تک جائیں کہ کوئی اگر مذہبی تعلیم ہے تو وہ اسکالر بنے، مذہبی اسکالر بنے، اور اس کے بعد انجینئرز بنے، ڈاکٹر بنے، اس کے بعد وکلا میں ہے نا لائر بنے بہت بڑے. تو فیملی کی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریپو بنے گی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک بہت ہیلپ ہو جائے گی. کل وہ بچے جن کو آج ہم تیار کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہ اس سارے معاملے کا بیڑا اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کل اس جو ہم نے آج شروع کیا ہے اس کا جو ہمیں مقصد مل رہا ہے وہ بڑا برائٹ مل رہا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ ہوپ فلی ہوں کہ علاقے کے لوگوں نے جو رسپانس دیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2 سال میں ہم فنڈنگ کی جو بات کی آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ فرسٹ ٹائم ہم نے 1 ماہ کے بعد اب کرنا ہے، تو
میں بھی ہے تقریباً یعنی 10 ملین 8 ملین روپیز تک ہم اکٹھا کر سکیں. ہم نے اتنا سسٹم بنایا ہے. اچھا ایک بات بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جو حکومتیں ہیں کام تو ان کا بنتا ہے، فرائض تو ان کے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے تعلیم کا، دیگر جو لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، یا دیگر جو معاشرے کے اندر ہمارے مسائل سے دو چار جو لوگ ہوتے ہیں، یہ تو حکومتوں کا فرض بنتا ہے. آپ نے ایز اے ایک پرائیویٹ ایز اے ہیومن بینگ جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس میں جو آپ نے جو جیسے بتایا کہ خلیج اور دیگر ممالک کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ نے ینگ لوگوں کی بات کی کہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بنے، تو ینگ کیا رسپونڈ کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو ہماری ینگ نسل ہے، میں سمجھتا اوور آل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں بہت اویئر ہو چکے ہیں بچے. اور ہمارے جو بچوں کا بڑا پیارا رسپانس تھا، انہوں نے ڈیلیور کرنے کے لیے بھی کہا ہے جہاں جہاں تک ان کی وسعت تھی اس سے. ایک بات جو نالج میں آنی چاہیے ہر آدمی کو کہ آج جو ہماری نسل چل رہی ہے وہ ہماری پچھلی نسل سے بہت زیادہ اویئر ہے. ان کو معاملات کا بہت اچھا پتہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی کا فنڈنگ بھی کر لیتے جاتے تھے تو بہت سارے مسائل تھے، وہ خفا ہے، یہ راضی ہے، اس کی بکری آئی تھی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. اب یہ بچے ان چیزوں سے باہر آ چکے ہیں. اب یہ آگے دیکھ رہے ہیں، انہیں پیچھے کو ختم کر دیا، یہ پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو 70 سال کے بعد میں نے جو کتابوں میں پڑھا